الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ تعالیٰ کے مطیع فرمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع فرمان ہر لمحے، آخری لمحے تک۔ اگر کسی لمحے ہم اللہ کی نافرمانی میں لگ جائیں تو نہیں معلوم کہ اسی دوران موت آ جائے۔ اچھے بھلے تندرست و توانا انسان دنیا سے اٹھ جاتے ہیں۔ اس لیے مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ سمجھتا ہے۔ دیکھیے صحابہ کرام کی بڑی شان ہے، حضور نے ان کو جنت کی بشارتیں دی ہیں۔ ان سے بہتر جماعت اس زمین کے اوپر، اس دھرتی کے اوپر نہ کبھی آئی ہے نہ آ سکتی ہے۔ سب سے بہترین جماعت تھے، اور ان میں بھی خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، اصحاب بدر، یعنی ان کا مقام جو ہے وہ بہت بلند و بالا ہے۔ لیکن ہم دیکھیں کہ یہ خلفائے راشدین جو سب سے بلند مقام کے حامل ہیں، یہ زندگی کیسے گزارتے تھے اور آخرت کے بارے میں کیا تصور تھا؟ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کے کسی انسان نے میرے ساتھ اگر کوئی نیکی کی ہے، میں نے اس کا بدلہ اتار دیا ہے سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کے احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یہ ابو بکر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ کاش ابو بکر کی اس ایک رات کی نیکیاں مجھے مل جائیں جو غار ثور میں حضور کے ساتھ گزاری تھی، اور میری زندگی کی ساری زندگی کی نیکیاں ان کو اس کے بدلے میں مل جائیں۔ یہ ابو بکر صدیق ہیں، خلیفہ وقت ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ معتمد ساتھی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ ان پر اعتماد کیا ہے۔ وہ ایک چڑیا کو دیکھتے ہیں، میں بھی اور آپ بھی چڑیا کو دیکھتے ہیں، پرندوں کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ان کی آوازیں سنتے ہیں۔ ہم نے تو کبھی غور نہیں کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ چڑیا چہچہا رہی ہے، درجہ کیا ہے وہ حضور نے بیان فرما دیا۔ اس کے بعد مزید کہنے کی کیا ضرورت ہے، کیا کہا جا سکتا ہے؟ کتابوں کی کتابیں بھی لکھ دی جائیں تو وہ اس کے مقابلے میں ہیچ ہے جو حضور نے ان کی شان بیان فرما دی۔ تو وہ چڑیا کو دیکھتے ہیں چہچہاتی ہوئی، ایک ٹہنی سے اٹھتی ہے اور دوسری ٹہنی پہ بیٹھ جاتی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اے چڑیا تو بہت خوش نصیب ہے، کل قیامت کو ابو بکر کا حساب ہوگا جبکہ تیرا حساب نہیں ہوگا۔ اگر اس روز ابو بکر اس حساب میں کامیاب نہ ہوا تو اس کی بھی بربادی، اس کی ماں کی بھی بربادی۔ یہ بلند مقام اور یہ احساس ذمہ داری اور یہ آخرت کا خوف اور اس کی تیاری، یہ ہے شان۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت، جنت کی بشارت دی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی، جب حضرت عمر نے آخری حج کیا، جس حج کے بعد وہ مدینہ منورہ میں آئے تو یکم محرم کو ان کی شہادت ہو گئی۔ محراب کے اندر نماز پڑھا رہے تھے، شہید المحراب کہلائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی اور ان کے بارے میں بہت کچھ فرمایا۔ بڑے ان کے فضائل و مناقب ہیں جو حدیث کی کتابوں میں منقول ہیں، آپ پڑھ کر دیکھیے، ان کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیے۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے واپسی کا سفر تھا، مدینہ جا رہے تھے، رات کے وقت میں ایک جگہ قافلے نے قیام کیا، لوگ اپنی اپنی چادریں بچھا کر اپنی سواریوں سے اتر کر لیٹ گئے اور سو گئے۔ میں حضرت عمر کے ساتھ اپنی چادر بچھا کے لیٹ گیا۔ وہ سمجھے کہ میں سو گیا ہوں، حالانکہ میں جاگ رہا تھا۔ تو میں نے ان کی آواز سنی، اے اللہ تیرا بندہ بہت کمزور ہو گیا ہے، اس کی ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی ہیں، اور تو اس سے حساب لے گا اور ہر چیز کا حساب لے گا۔ یا اللہ تو اپنے بندے پر رحم فرما، یا اللہ تو اپنے بندے پر رحم فرما۔ اور ہچکی بند گئی، تو یہ بھی حساب لے گا کہ دجلہ کے کنارے ایک کتا بھوکا مر گیا تھا، اے عمر اس کا بھی حساب دو۔ ایک خچر جو بار برداری کا سامان لیے جا رہا تھا، وہ ایک راستے پر جو غیر ہموار راستہ تھا جس میں گڑھا تھا، ٹھوکر کھا کر گرا اور زخمی ہو گیا، اس خچر کا بھی تم حساب دو۔ راستے آج کل تو بنتے ہیں، بناتے ہیں، لیکن اس دور کے اندر آپ دیکھیں کیا تصور۔ یہ مدینہ کی اسلامی ریاست تھی،
اور واقعتاً اس نے انسانیت کو سب کچھ دیا. اس دنیا کے اندر لوگوں کی زندگی جنت نظیر بن گئی. آج ہم مدینہ کی اسلامی ریاست کے دعوے تو کرتے ہیں، لیکن کہاں ہے مدینہ کی اسلامی ریاست؟ عوام الناس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ انسانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ سیدنا عمر بن خطاب جب یہ بات کر رہے تھے تو سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے ہاتھ رکھ کر کہا امیر المومنین آپ کے بارے میں تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا. آپ نے فرمایا میں جب معراج کے سفر پر گیا میں نے وہاں مرمر کا بنا ہوا ایک خوبصورت محل دیکھا. میں اس کو دیکھ کر حیران رہ گیا. میں نے جبریل سے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ جبریل نے کہا یہ آپ کے جانثار عمر بن خطاب کا ہے. تو آپ کیوں اتنی فکر کر رہے ہیں؟ روتے ہوئے کہنے لگے اے اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی، میں اس روز اگر برابر سرابر بھی چھوٹ گیا تو میں خوش قسمت ہوں گا. یہ تصور ہے، یہ احساس ہے. جنت کی بشارت جو ہے اس کا یقین بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا غلط کام نہ ہو جائے، مجھ سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے کہ میں اس وقت شرمندہ ہو جاؤں. یہ ہے احساس مومنانہ، یہ ہے صحابہ کرام کی شان. اور میرے دوستوں بھائیوں، عزیز بہنوں، عزیز بیٹیوں، انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں 2-3 واقعات اور بیان کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.